آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم. إلهي بحق النبي فاتما كبر قول إمام خاتما أبا الدعوة والقريب القبول ونور استدام عليه الرسول. إلهي تواساني مشكلات تفعلي محمد عليه الصلاة بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين. محترم و عزیزان گرامی قدر، آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے اور اہل ایمان کے لیے اس لیے خصوصی ہے کہ یہ ماہ مقدس ہم سے جا رہا ہے کہ جو اپنے اندر وہ رحمتیں وہ برکتیں سمیت لایا تھا کہ ہم اس سے خوب متمتع ہوئے اور ہم نے خوب اسے برکتیں حاصل کی. رمضان المبارک کے جانے پر اہل ایمان کے دلوں پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جس کے دم سے اللہ نے ہمیں نمازوں کی سعادت بخشی، جس کے دم سے قرآن کی تلاوت بخشی، جس کے دم سے مسجدوں پہ بیٹھنے کی توفیق بخشی، جب ایسا دوست ایسا مہمان چلا جائے تو دل پر ایک بزرگ والی کیفیت ضرور ہوتی ہے. اس لیے کہ ہمیں اس سے انسیت ہوتی ہے، اور جب ہماری انسیت طول پر پہنچتی ہے تو یہ ہمارا مہمان رفت سفر معلوم ہے. اور اس کا مشاہدہ آپ کر چکے ہیں کہ جب رمضان کے ابتدائی دن ہو تو دیکھتے ہوئے اتنا شغف نہیں ہوتا، اتنا لگاؤ نہیں ہوتا. اب ایسا ایسا جیسے رمضان آتا جاتا ہے نیکیوں میں دل لگتا جاتا ہے، دل اچھے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آخر میں جا کے میرا اور آپ کا جو معیار ہوتا ہے وہ عروج پر پہنچتا ہے، اور رمضان جو ہے وہ ہمیں الوداع کہتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں آنے والے سال بھی اس رمضان کی برکتیں نصیب
اچھا یہ یاد رکھیے گا، رمضان آئے تو بھی خوشی منائے، رمضان جائے تو بھی خوشی منائے۔ جانے پر ایک غم تو ہوتا ہے، مگر اللہ نے تو خوش ہونے کا بھی تو حکم دیا ہے۔ بھائی عید الفطر کا مطلب کیا ہے؟ افطار کرو، کھاؤ پیو، عیاشی کرو، موجیں لگاؤ، یہ رب کی طرف سے رکھا ہے، یہ رب کی طرف سے رکھا ہے۔ تو اس میں تو دیا گیا کہ تم نے جو 3 دن مشقتیں کی، جو تم نے 3 دن اپنے آپ کو عبادات میں ڈھالے رکھا ہے، تو چلو اب جاؤ، اب یہ کہ ہماری طرف سے جاؤ، کھاؤ پیو، عیاشی کرو، مگر وہ کھانا پینا، عیاشیاں، تفریح شریعت کے دائرے کار ہے۔ عید کا چاند، رمضان کا چاند نظر آیا ہے اور بات خوشیوں، سبحان اللہ۔ شوال کا چاند نظر آیا ہے تب بھی سبحان اللہ، تب بھی خوشیاں ہیں۔ ہاں جانے کا ایک اس کا ہے، غم ہے اور خوشی منانے تو عید کا چاند نظر آئے تب بھی آپ کی چہروں پہ مسکراہٹ، رمضان کا چاند نظر آئے تب بھی آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ماہ مقدس اپنی برکتیں، رحمتیں سمیٹتا 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 اب اس نے بھی اپنا رفت سفر باندھنا شروع کر دیا ہے۔ طلوع بلکہ غروب آفتاب سے قبل یہ آپ کے ہاں ہے، اور غروب آفتاب کے بعد یہ اپنی منزل کی طرف رواں ہوگا، اور پھر 1 سال کے بعد یہ آئے گا، مگر دیکھے گا یہ کہ کون گزشتہ سال والے ہیں اور کون گزشتہ سال والے نہیں ہیں۔ جو ہوں گے تو وہ پھر سے ویلکم کریں گے، اور جو تہے قبر میں ہیں تو پھر زہر نصیب۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج میں گفتگو کرنے لگا ہوں، جمعۃ الوداع ہے، رمضان کا جمعۃ الوداع ہے۔ حضور کی عزت و ناموس، حضور کی ختم نبوت، ایک تو وہ ہے نماز، روزہ، قرآن، زکوٰۃ، صدقہ فطر، صدقہ واجبہ، نفلی صدقہ، نوافل، قضا نمازیں، ایک یہ بھی عبادت ہے، مگر اس سے ایک بہت بڑی عبادت جس کی برکت سے اللہ نے یہ ہمیں عبادتیں دی، وہ ہے حضور کی عزت و ناموس پر پہرے داری۔ اس لیے کہ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں، ہم نے اپنے ملک کا نام تو رکھ دیا ہے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، مگر ہمیں اسلام کا کوئی حسن اس میں نظر آتا نہیں ہے، الا ماشاءاللہ۔ ابھی آپ دیکھیں، چند دنوں کی بات ہے، ایک ملعونہ عورت وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ آپ سبھی نوجوانوں نے دیکھا ہے، تو وہ سوشل میڈیا پہ آ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اور اس کو پھر پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا، اللہ ماشاءاللہ جو بھی ہے۔ مگر آپ یہ بتائیں، جب اتنا بڑا سانحہ ہوا، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، آپ مجھے یہ بتائیں، ایمان سے ہمارے ارباب و اختیار میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی غیرت ایمانی جاگی ہے؟ غیرت ایمانی جاگی، کون سے ایسے لوگ ہیں؟ یا کسی مسلمان کا خون کھولا ہے اللہ نے جن اقتدار عطا فرمایا ہے، کیا اس نے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے؟ نہیں پہنچایا۔ یعنی ہر ایک جو روڑا کشتی میں لگے ہوئے ہیں، اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ، کسی کو دین کی فکر ہے، کسی کو اسلام کی فکر ہے، کسی کو حضور کے لائے ہوئے دین کی فکر ہے، کسی کو حضور کی عزت و ناموس کی بھی فکر ہے، کسی کو حضور کی ختم نبوت کی بھی فکر ہے؟ نہیں۔
سب سے بڑا اہم کام جو اللہ نے اس امت کے سپرد کیا ہے وہ ہے حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت. حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت. جناب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. صرف نماز عبادت نہیں ہے, صرف نماز پر میرا اور آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا, صرف رمضان کے روزے رکھ لینے پہ چھٹکارا نہیں ہوگا. آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اس نبی کی عزت و ناموس کے لیے کیا کام کیا تھا. ابھی رمضان مبارک میں بیت المقدس کے اندر کہ جو فلسطینی مسلمانوں کا خون بہایا گیا ہے, اس لیے کہ مسجد کے خطیب کی گفتگو کے عنوان بھی دو ہونے چاہیے. کبھی قوم کو اصلاح معاشرہ پر بیدار کیا جائے اور کبھی امت کو پوری دنیا کے احوال و احکام سے بیان کیا جائے, بیدار کیا جائے. رمضان المبارک میں فلسطینی مسلمانوں کو افطار کے وقت مسجد اقصی کہ جس کی طرف کئی بلکہ 17 مہینے میرے مدنی آقا نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور کئی انبیاء کرام کا قبلہ رہا, فلسطینی مسلمانوں کو افطار کے وقت مسجد اقصی کے صحن میں شہید کیا گیا, ان پر گولیاں برسائی گئی, وہاں پر فلسطینی بہنوں کے گروپوں کو اتارا گیا. بھلا بتاؤ 56-57 اسلامی ممالک میں سے کیا کسی نے آواز کو بلند کیا ہے؟ کیا کوئی ان کی مدد کو آیا ہے؟ کیا کوئی ان کی فریاد رسی کو آیا ہے؟ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایک جسم کی مانند ہے. اگر ایک مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہے اور دوسرا مسلمان شرق میں, دوسرا مغرب میں ہے, اگر شرق والے کو تکلیف ہو تو مغرب والا ضرور اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا, کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جس طرح آنکھ میں تکلیف ہو یا پاؤں میں تکلیف ہو, آنکھ ضرور رہتی ہے, اسی طرح مومن کا معاملہ ہے. دنیا کے جس کونے میں کوئی مسلمان رہتا اس کو تکلیف پہنچے گی تو دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا مسلمان اس کا درد ضرور محسوس کرے گا. کیا آج یہ کیفیت ہمارے اندر ہے؟ یہ درد کو محسوس کرنا, ان کے زخموں کو اپنا زخم سمجھنا, ان کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھنا, کیا ہمارے اندر یہ کیفیت رہی ہے؟ ہم تو ایک چار دیواری کے اندر بند بیٹھے ہوئے, بس یہ اللہ کر لے, بس خیر, بس ہمارے اسی میں گزر بسر ہو جائے گا, ہماری اسی میں چھوٹ ہو جائے گی. اگر یہی بات ہوتی تو پھر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی مسجد اقصی کی آزادی کے لیے نہیں نکلتے. وہ کہتے ٹھیک ہے جناب, میں بیٹھا ہوا ہوں, میں کیوں جاؤں مسجد اقصی کی آزادی کے لیے. مگر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب مسجد اقصی کے پاس کھڑے فلسطینیوں نے پکارا تو پھر صلاح الدین ایوبی سر کے بل دوڑ کے گیا. اور اس وقت جب سلیبیوں سے, جب ان عیسائیوں سے جنگ ہوئی تو ایک برنس عیسائی نے ایک جملہ کہا تھا مسلمانوں سے, اے مسلمانوں بلاؤ کہاں ہے تمہارا محمد جو تمہاری مدد کو آئے. کہاں ہے تمہارا محمد, بلاؤ اس کو جو تمہاری مدد کو آئے. آج ہم دیکھتے کون تمہیں ہم سے بچاتا ہے. اللہ اکبر. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ ایک عیسائی نے مجھے یہ تانا دیا ہے, صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ خدا کی قسم پھر ساری زندگی کبھی سکون سے نہیں بیٹھے. ہماری قوم کو یہ باتیں بڑی کڑوی تو لگتی ہے, مولوی صاحب آپ منبر پہ بیٹھ کے سیاست دانوں کی جو ہے مٹی پلیت کرتے ہیں. بدبختوں یہ انسان کے بچے ہیں, کس کے بچے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں, ان کا کردار مسلمانوں والا ہے. ہاں مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے, نام عبداللہ رکھ دیا ہے, ان کے کردار, ان کے افکار, ان کے احوال, ان کے اعمال کافرانہ ہے. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کو پتا چلا تو پھر ساری زندگی آپ سکون سے نہیں بیٹھے. ہماری قوم تو ایسی بے وقوف چڑیا قسم کی قوم ہے, کسی نے بریانی کی پلیٹ دے دی تو بیٹھے ہوئے مست بیٹھے ہوئے ڈھوسے جا رہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے چمن کو لوٹ دے, ہمارے گلستان کو برباد کر دے, ہمارے نخلستان میں بمباریاں کر رہے, ہمیں پرواہ نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, ہمیں بریانی کی پلیٹ مل گئی ہے اور مرغی کی ہڈی لے کے بیٹھے ہوئے جوس رہے ہیں بچوں کی طرف, ہمیں کیا پرواہ ہے.
یہی حال تو مغل سلطنت تو ہوا تھا ان مغلوں کا. جب انگریز دور آیا تو کہا کہ حکمرانوں انگریز آ گیا ہے. کہا نہیں، دلی ہنوز دور است، ابھی دلی بہت دور ہے، انگریز دلی کو پہنچے گا پھر دیکھیں گے. وہ مغل سلطنت کے عیاش حکمران اپنی عیاشیوں میں لگے رہے یہاں تک کہ انگریزوں نے کمروں کے دروازے توڑ کے ان کے تختوں پہ رات رات جھنڈوں کو گاڑ دیا اور پھر کہا او ہو یہ تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں. یہی حال آج ہماری اس قوم کا ہے. جناب صلاح الدین جن کے اندر غیرت ایمانی ہوتی ہے نا، ان کو پھر پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نہیں اترتا. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی آپ نے کمر سیدھی کر کے آپ سوئے نہیں ہیں، اور ساری زندگی یوں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے رہتے تھے. تو وہاں کسی نے کمر تو سیدھی کرنے کا نہیں، میں اس وقت تک اپنی کمر سیدھی نہیں کروں گا جب تک میں اس برلس عیسائی کمانڈر کو پکڑ کے داخل جہنم نہیں کروں گا کہ جس نے یہ کہا بلاؤ اپنے محمد کو جو تمہاری مدد کو ہے. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی ساری زندگی یوں بیٹھ کے سوچتے رہے، پروگرام بناتے رہے، تدبیریں اختیار کرتے رہے، میں کیسے اس تک پہنچوں، میں کیسے فلسطین کو فتح کروں. ساری زندگی کئی عرصہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی یوں ہی گزر گئی. پھر اللہ نے وہ وقت دکھایا صلاح الدین ایوبی کو، تو پھر صلاح الدین ایوبی تہجد میں اٹھ کے دعا کیا کرتے تھے، اے پروردگار وہ وقت لا جب میں تیرے محمد کے گستاخوں کو واصل جہنم کروں. پھر اللہ نے وہ وقت دیا. صلاح الدین ایوبی کے سامنے سارے وہ عیسائی پادری، سارے ان کے جرنیل سارے کھڑے ہوئے ہیں. ابھی فرمایا جاؤ میں نے سب کو معاف کیا. آج میں تم سے وہی کہوں گا کہ جو میرے محمد مصطفیٰ نے کہا تھا، جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے، ماں سوائے اس برنس جرنیل کے کہ جس نے یہ کہا تھا بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کو ہے. صلاح الدین ایوبی نے اس کو گریبان سے پکڑا، پکڑنے کے بعد پٹک کے زمین پہ مارا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اور آپ نے فرمایا او بدبخت، تو نے کہا تھا نا بلاؤ اپنے محمد کو جو تمہاری مدد کو ہے، سن اس محمد نے اپنا غلام بھیج دیا ہے، اس محمد نے اپنا غلام بھیج دیا ہے. صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکال کے اس برنس جرنیل کا سر قلم کر دیا. پر میں سنو، غدار کے لیے، حضور کے گستاخ کے لیے کسی حال میں بھی معافی نہیں ہے. جب حکمرانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ یوں اونڈ اونڈ کے آتا ہو نا، تو پھر اللہ مرنے سے پہلے انہیں ضرور سرخرو کرتا ہے. جس نے اتنا کہا بلاؤ محمد کو، کہاں ہے تمہاری مدد کو آئے، جناب صلاح الدین ایوبی اس کی گردن کاٹتے. آج ایک ملعونہ عورت سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھ کے کہتے کہ میں آخری نبی ہوں اور پوری قوم سوئی ہوئی. خدا کی قسم یہ روزے بھی اٹھا کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، یہ زکاتیں بھی منہ پہ مار دی جائے گی، یہ نمازیں بھی منہ پہ مار دی جائے گی، اگر میرے اور آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ کی رمق نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں، آپ اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ حضور کی عزت و ناموس نہیں ہے تو کچھ بھی پلے نہیں بچتا. ہمارے حکمرانوں نے ایک ملعونہ کو، ایک لانتی عورت کو باہر بھیجا نا، آج بھی پاکستان کی جیل میں کئی ایسے جھوٹے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کوئی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، کوئی کہتا ہے معاذ اللہ میں آخری نبی ہوں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. آج ہمارے جیلیں بھری ہوئی ہیں اور ان کو باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے، پھر ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور پھر مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے ان میں کوئی دمخم ہے کہ نہیں ہے. میں دیکھ لیا ان میں کوئی دمخم نہیں ہے، چلے ٹھیک ہے، اس کے بعد کسی اور کو لانچ کریں گے، کسی اور کو لانچ کریں گے. پتہ ہے مسلمانوں میں کوئی دمخم تو ہے ہی نہیں. مسجد اقصی میں ہر سال فلسطینیوں کو ظلم کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ مسلمانوں کو جانچنے کے لیے. دیکھتے ہیں ان کے اندر کوئی پاور ہے، دیکھیے کوئی پاور نہیں ہے. ساری قوم رمضان کے روزے رکھے، کسی کی پرواہ نہیں ہے. اب کہا بھی جائے اٹھے دین کے لیے، کہ مولوی صاحب روزے رکھے یا ہم آپ باہر نکلے. بدر کے میدان میں صحابہ کو روزے رکھ کے بھی چلے گئے. فتح مکہ کے لیے میرے مدنی آقا روزے رکھ کے بھی سرکار تشریف لے آئے.
تو کہ روزہ رکھ کے صرف روزہ رکھ کے بیٹھ جانا ہے تو دین کا کام نہیں کرنا؟ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے مٹی کے جتنے ذرے ہیں نا، حضور فرماتے ہیں میں ایک ایک ذرے کے برابر گواہی دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب اس حدیث کو پڑھا نا تو پھر کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے تو کہا نا زمین کے ذرے، میں احمد رضا کہتا ہوں اس زمین کی ریت کے جتنے ذرات ہیں اس کے برابر میں بھی گواہی دیتا ہوں حضور آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ صبح قیامت کے لیے اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ تو اس دور میں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے، وہ واجب القتل ہے۔ آپ نے کیا سمجھ لیا؟ آپ نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ لیا اور حضور کی عزت اور ناموس پہ ڈنگے بن کے بیٹھے رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنا آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا؟ ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر کوئی اپنی ساری زندگی میں ارب مرتبہ روزے بھی رکھے، عمرے بھی کرے، حج بھی کرے، اور ایک شخص نے زندگی میں کچھ بھی نہ کیا ہو، حضور کی عزت اور ناموس پر کھڑا ہو جائے اور ایک خون کا قطرہ بھی بہا دے، خدا کی قسم اس کی ساری زندگی حضور کے اس مجاہد کے ایک خون کے قطرے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا خدا کی قسم زندگی کی ساری عبادتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کون تھے؟ ایک کارپینٹر کے بچے تھے، آپ کے ابا جو ہے وہ لکڑیوں کا کام کرتے تھے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب پتا چلا نا ایک ہندو راجپال نامی شخص نے حضور کی شان میں توہین کی ہے، اس نے کیا کیا، ایک لوہار کے پاس گیا، ایک خنجر بنوایا، خنجر بنوانے کے بعد اس کو چھپایا، چھپانے کے بعد اس راجپال نامی شخص کے پاس آیا جس کا اپنا جو وہ پبلشر تھا، وہ کتابیں چھاپتا تھا، اس کے پاس آ کے بیٹھا اور اپنا خنجر نکالا۔ اس راجپال نامی شخص کو وہی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی نے واصل جہنم کیا۔ واصل جہنم کرنے کے بعد وہ خنجر جو وہ لہراتے ہوئے دنیا کو بتایا، سنو میں نے حضور کے گستاخ کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ کیس لڑا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا غازی علم الدین شہید سے، دیکھو تم اتنا کہہ دو، تم اتنا کہہ دو کہ میں نے یہ غلطی سے مارا ہے، میں نے اس کو غلطی سے مارا ہے، میں نے اس کو حضور کا گستاخ سمجھ کے مارا ہی نہیں، یہ کہنا تمہارا کام ہے، میں تمہیں یہ کیس جتوا کے دوں گا، یہ مقدمہ تمہیں میں جتوا کے دوں گا، اور تم یہ کہہ دو اللہ اکبر میں قربان جاؤں۔ وہ ان پڑھ، وہ چٹا ان پڑھ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی جس نے قرآن بھی دیکھ کر نہیں پڑھا تھا، اس نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی کو کیا جواب دیا؟ اور میں کہ سنو بابا، اللہ کی قسم میں تو آج ہی بیدار ہوا ہوں جب میں نے حضور کے گستاخ کو واصل جہنم کیا ہے۔ اور پھر کیا تھا؟ اللہ اکبر، بڑے بڑے سادات، بڑے بڑے علماء اس غازی علم الدین شہید کے قدموں کو بوسہ دیتے تھے، اپنی پگڑیوں کو اتار کے اس کے قدموں پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے او در خان کے بچے، ہم تو خالی حضور کی عزت و ناموس پر باتیں ہی کرتے رہ گئے، بازی تو تو لے کے جا چکا ہے، بازی تو تو لے کے جا چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کے غلام ہیں، غزوہ خندق میں ان کو تیر لگا، جب ان کو تیر لگا نا تو ان کی رگ اکھل جو ہے یہ کٹ گئی اور ہاتھ سے خون بہ رہا تھا، اور حضور کے کتنے وفادار تھے، میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ لیا، ان کا ہاتھ لینے کے بعد حضور نے ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ دیا۔ اب صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ اس صحابی کی رگ اکھل سے خون ٹپک رہا ہے، اب خون اتنا بہا کہ حضور کے چہرے مبارک سے اس صحابی کا خون گرنے لگ گیا۔
صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے اس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے. تو علماء کرام کہتے ہیں اس بات سے ہمیں پتا چلا حضور نے یہ اشارہ دیا ہے اگر تم ہماری عزت و ناموس کے لیے نکلو گے تو ہم تو تمہارا خون بھی اپنے سر پہ رکھنے کو تیار ہے. ہم تو تمہارا خون بھی اپنے سر پہ رکھنے کو تیار ہے اگر تم ہماری عزت و ناموس کے لیے نکلو گے. اللہ اکبر. اور یہ سبق ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے دیا ہے. جمعۃ الوداع میرا آخری خطبہ یہی ہے. بخدا زندگی کی کسی الجھن میں نہیں پڑنا. جب حضور کی عزت و ناموس کی بات آئے مچل جانا تڑپ جانا کچھ نہیں کر سکتے نا. بخدا گنبد خضرا کے مکی کی طرف منہ کر کے ہاتھ جوڑ کے رو رو کے معافی ضرور مانگ لینا. اے اللہ کے نبی میرے بس میں کچھ نہیں ہے بس میں رو رو کے معافی تو مانگ سکتا ہوں معافی تو مانگ سکتا ہوں. حضور کے نبی میں صحابی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت ہے وہ میری بڑی گستاخی کرتی ہے میری شان میں بڑی توہین والے اشعار کہتی ہے. کوئی ہے جو اس کو واصل جہنم کرے مجھ محمد کو ٹھنڈک ہو جائے. کوئی ہے؟ ایک نبی نہ صحابی. اللہ اکبر. کیا کیا؟ دل میں سوچ لیا کہ یہ کام تو میں کروں. اس کائنات میں سب سے بڑی دہشت گردی حضور کی عزت و ناموس پر حملہ ہے. اس سے بڑی دہشت گردی کچھ نہیں ہے. وہ نبینا صحابی کیا کرتے سنیے گا یارو. جب ایمان ہونا خدا کی قسم نبینا شخص کو بھی اللہ بلائی عطا فرما دیتا ہے. اب وہ نبینا شخص کیا کرتے ہیں رات کو اٹھ کے جاتے ہیں. وہ عورت جو حضور کی شان میں توہین والے اشعار کہا کرتی تھی حضور کی ہجو کیا کرتی تھی وہ نبینا صحابی کیا کرتے ہیں رات کو اٹھ کے جاتے ہیں. اللہ اکبر. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحابی جا تو خود رہے ہیں. میرا یہ ذوق کہتا ہے میرا یہ وجدان کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی فرشتے نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. کسی فرشتے نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. وہ صحابی گئے اس عورت کے گھر میں پہنچے. وہ عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی. صحابی نے بچوں کو الگ کیا اس کی گردن کو مارا. گردن کاٹ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مدینے میں شور مچ گیا کہ کسی شخص نے جو ہے اس عورت کو قتل کر دیا ہے. جب پتہ چلا کہ حضور کے اس غلام نے قتل کیا ہے اس کے سارے ورثاء آ گئے. ہم تو دیت لیں گے ہم تو قصاص لیں گے اس لیے کہ ہماری عورت کو مارا گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب وہ صحابی کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا سنو اس عورت کی کوئی دیت نہیں ہے اس عورت کا کوئی قصاص نہیں ہے اس لیے کہ میرے غلام نے اس کو قتل کر کے مجھ محمد کو ٹھنڈک پہنچائی. ایمان سے بتاؤ یار وہ نبینا صحابی کیسے پہنچے؟ جب نبینا صحابی گستاخ کو واسطے جہنم کر سکتا ہے ہم اخیارے ہو کے حجتیں پیش کر رہے ہم اخیارے ہو کے تعویلیں پیش کریں. حضور تمہیں تو بس میں کچھ تھا ہی نہیں. یقین کرے خون کھولتا ہے. ہمارے پاکستان میں ایک عورت اٹھ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہے کہ میں آخری نبی ہوں اور ہمارے قانونی ادارے اس تک پہنچے ہی نہ. سارے حجاج سارے علماء سارے شیخ الحدیث سینکڑوں عمرے کرنے والے حج کرنے والے سارے خاموش بیٹھے ہوئے کسی میں کوئی دم خمی نہیں ہے. یہ ایک سوال نشان ہے نا. مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچ گئے. آج ایک عورت جو ہے وہ کمینی عورت بیٹھ کے کہتی میں آخری نبی ہوں سارے بیٹھے ہوئے خاموش. ذرا سوچیے گا اس کو ہم کہاں کھڑے ہوئے. یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا اور اس ملک کے اندر 95 بلکہ 99% مسلمان ہے. سارے نمازی سارے حاجی سارے روزہ دار سارے شب زندہ دار حضور کے سارے غلام کوئی وہاں تک پہنچا نہیں. حکومت سے کس نے فریاد نہیں کی. یہ تو میرے بھائیوں ہماری ایمان کی رمق ہے. خدا کی قسم
फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चे ना और इसराइली फौजों के सामने यूं सीना तान के खड़े होते हैं, खुदा की कसम उनकी आंखों से जो निकलने वाले आग के शरारे होते हैं ना, वो 57 इस्लामी मुल्कों के ऊपर मुंह पे जोरदार तमाचा होते हैं। एक बूढ़ी औरत को मैंने देखा, मस्जिद अक्सा में मुसलमान बूढ़ी औरत है, वो हाथ पे आसा लेके खड़ी हुई है, एक इसराइली जो है फौजी उसको धक्का देते हैं, खुदा की कसम वो अपने डंडे के साथ उनको मारती है, वो दौड़ते हुए नजर आते हैं। मैं ये कहता हूं अम्मा ये तेरा डंडा नहीं है, तेरे हाथ में मालिक ने उम्र का कोड़ा दे दिया है, रब ने उम्र का कोड़ा दे दिया है, तूने एक इशारा किया है, वो बहुत वक्त दौड़ते हुए नजर आए। खुदा की कसम इस कायनात में सबसे ज्यादा बुज़दिल कौम यहूदी कौम है, सबसे ज्यादा जिंदगी पर हरीस कौम यहूदी कौम है। मुसलमानों को क्या हो चुका है आज? ईमान से बताए, ये कुरान है, इस कुरान को आप लेके चले जाए, सुप्रीम कोर्ट तक लेके चले जाए, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट, सारे कोर्टों में लेके जाए और उनसे कहें जज साहब 6666 पुरानी आयात है, जरा बताएं आपके इस वकालत के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बड़ी बड़ी फाइलें हैं, कानून की किताबें हैं, आपके इसके अंदर कोई कुरान की ऐसी आयत भी है कि जो इसके अंदर शामिल हो? किसी जज से वकील से पूछे जनाब कभी आपने अदालत के अंदर बतौर दलील कोई कुरान की आयत कोर्ट पेश की है आपने? एक वकील से मेरी बात हुई, मैंने कहा जनाबे आली आप कैसे लड़ते हैं, तलाक है, खुला है, निकाह है, आप कौन सी फिक़ह की किताब पढ़ते हैं? कहा वो सब कोई फिक़ह की किताब नहीं पढ़ते। इतनी बड़ी उसने एक जिल्द दिखाई, कहा ब्रिटिश जब यहां से गए थे तो ये हमें थोप के गए थे, हम उसी को लेके चल रहे हैं, कोई कानून नहीं, किताबुल्लाह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिना के ऊपर कुरान में है ना, अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, कुरान कह रहा है जानी को 100 कोड़े मारो। क्या मारे गए हैं? शादीशुदा मर्द को संसार करो, क्या किया गया है? अस्सारिकु वस्सारिकु फक़्तऊ अयदियहुमा, कुरान कह रहा है चोर के हाथ काटो, क्या काटे गए हैं? बहुतान लगाने वाले को कुरान कहता है उस पर 80 कोड़े मारो। किसी पाक दामन औरत ने किसी ने बहुतान लगाया है, उसको जानिया कहा, उसको फाहिशा कहा, उसको बदकिरदार कहा, कुरान कहता है उसको 80 कोड़े मारो। क्या मारे गए हैं? तो ये फिर कुरान है किसके लिए? क्या अब्बा की टीचरें पढ़ने के लिए रह गए हैं? कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया गया, इसको समझे। अल्लाह कहता ठीक है भाई तस्बीह पढ़ो, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह की एक तस्बीह काफी बिना नेकी कमाने के लिए। मेरे मदनी आकर फरमाया सुनो, जिसने 100 मर्तबा तस्बीह पढ़ी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, मेरे मदनी आका फरमाते हैं अल्लाह उसके 7 समंदर के बराबर भी अगर सगीरा गुनाह हो ना, अल्लाह 100 मर्तबा तस्बीह पढ़ने से उसके सारे गुनाह क्या कर देता है? बोलो जोर से, बोले माफ हो गए ना, खत्म। रोजाना 1000 मर्तबा पढ़ो, माफ हो गए, लाख मर्तबा पढ़ो, माफ हो गए। गुनाहों के माफी के वजीर तो सरकार ने दे दिए है ना। सुबहानल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाहु अकबर पढ़ो, तीसरा कलमा पढ़ो, चौथा कलमा, ये सारे माफी के वजीफे है ना। तो फिर कुरान किसके लिए है? कुरान के वजीफों के लिए है, कुरान किसके लिए है? ये कहा गया है अब्बा के तीजे पे कुरान पढ़ो, अम्मा के 40 पे कुरान पढ़ो। फिर कुरान किस लिए उतारा है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, इस कुरान से अहले मुत्तकीन को हिदायत में और इजाफा करो और इस कुरान को लेकर चलो, पूरी दुनिया का निजाम कुरान का नाफिज करो, इसलिए कहा गया है। अब जिस कौम में जाओगे कौम तो यही कहेगी ना। अल्लामा क़ायद आज़म इब्न ज़िया से पूछा गया था, बाबा जी पाकिस्तान को बना रहे हो, कोई मंशूर है, वो कोई दस्तूर है? उस बाबा क़ायद आज़म मोहम्मद जिना रहमतुल्लाह अलैह क्या कहा था? हाँ है, मंशूर भी है, दस्तूर भी है। कहा क्या है? तो हमारे पास कुरान पाक है, कुरान पाक है हमारे पास।
یہ بابا کہتے ہیں ہمارا منشور قرآن، ہمارا دستور قرآن۔ پہلے ایمان سے کہا گیا ہے تم کسی علاقے کو فتح کرو، کسی ملک کو فتح کرو، اب ظاہر ہے ان کو زندگی گزارنا تو ہے، تم اپنا قانون کیا پیش کرو گے؟ لو جناب یہ قرآن ہے، اس کے مطابق عمل کرو، یہی تمہاری جوڈیشری ہے، سب کچھ یہی ہے، اسی پہ عمل کرو۔ ہاں اگر کسی آیت کو سمجھنے میں دشواری ہو تو پھر لیجیے یہ فرمان مصطفیٰ ہے، اس کو سمجھو، قرآن پہ عمل کرو، عمل کرے قرآن پہ۔ خدا کی قسم آپ ہماری قوم کے یقین کریں مت ماری گئی ہے، باخدا میں بہت ڈرتا ہوں، حق کی باتیں میں بولتا ہوں، عوام کے اندر پتہ دماغ میں کوئی غصہ پڑا ہوا ہے، ان کے دلوں میں حکمرانوں کی محبتیں کیسے رچ بس گئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، لا حول ولا قوت۔ میرے مدنی آقا حضور اگر کسی جماعت کا امیر بناتے تھے نا، کسی جماعت کا کسی کو حضور لشکر کا سربراہ بناتے تو کس کو بناتے؟ حضور فرماتے سنو تم میں سے قرآن کس کو یاد ہے؟ حضور مجھے۔ زیادہ کس کو یاد ہے؟ حضور مجھے۔ تم اس کے امیر ہو، تمہیں قرآن زیادہ یاد ہے؟ جی تم اس کے امیر ہو، تم اس کے لشکر ہو، لشکر کے سربراہ ہو۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے اپنا سربراہ اسے بناؤ، اپنا امام اسے بناؤ، اپنا رہبر اسے بناؤ، اپنا رہنما اسے بناؤ جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو، اسے بناؤ۔ اس لیے میں تمہیں جگہ جگہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے ڈرائے گا، تمہیں جگہ جگہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے گا کہ دیکھو میاں ایسا نہ کرو، قرآن میں یہ کہا گیا، دیکھو یہ ایسا نہ کرو، قرآن میں یہ کہا گیا، دیکھو ایسا نہ کرو۔ قوم چوری کرے گی تو کہے گا دیکھو السارق بالسارق، دیکھو چوری نہیں کرو، قرآن یہ کہہ رہا ہے، زنا نہیں کرو، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ تو جس کو قرآن کا پتہ ہی نہ ہو وہ قرآن کے حوالے کیا دے گا؟ آج ہمارے ہاں جو دین کا جتنا بڑا باغی ہوتا ہے یہود و ہنود اسے ہمارا سربراہ بناتے ہیں۔ ان وکیلوں کے پاس جاؤ، ان ججوں کے پاس جاؤ، ان حکمرانوں کے پاس جاؤ، ان سیاستدانوں کے پاس جاؤ، بخدا بخدا ان سے کہہ دو برخودار آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے ایم ایل اے ہیں، آپ ہمارے ایم پی ہیں، آپ ہمارے جو جج ہیں، ذرا دعائیں کرو تو سنا دیجئے، ذرا وضو کے فرائض کے ذرا وہ تو سنا دیجئے۔ ارے اس سے یہ پوچھ لو میرے مدنی آقا کا مکمل نام کیا ہے، ذرا وہی بتا دیجئے۔ اس سے پوچھو اسلام کا تقاضا کیا ہے، ذرا یہ بتا دیجئے۔ ارکان اسلام کیا ہے، ذرا یہ بتا دیجئے۔ چلے جناب اس سے یہ پوچھ لیں میرے مدنی آقا کے ازواج کتنی، ذرا یہ بتا کے دکھا دیں۔ حضور کے بیٹے کتنے تھے، ذرا یہ بتا دیں۔ حضور کی بیٹیاں کتنی، ذرا یہ بتا دیں۔ حضور نے کتنے غزوات میں شرکت کی، یہ بتا دیں۔ بدر کا مارکا ہی سنا دے، احد کا مارکا ہی سنا دے، خندق کا مارکا سنا دے، فتح مکہ کا منظر ہی پیش کر دے، کربلا کی ہسٹری ہی سنا دے۔ انبیاء کرام کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے، انبیاء کرام کیا پیغام میں لائے، ذرا وہی بتا دیجئے۔ چلے جناب چھوڑ دیجئے، ذرا عمرے کا طریقہ ہی بتا دیجئے۔ کچھ تو سناؤ نا، کچھ تو سناؤ، ہم نے تمہیں اپنے سروں میں بٹھایا ہے، کچھ تو بتاؤ۔ یہ کس کی ذلت و پسوائی ہے؟ قوم کی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں خود بیدار ہو جاؤ، پڑھو قرآن کو، اسلام کی ہسٹری سے پیار کرو۔ قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آج ہمارے کچھ مولوی بھی ہیں یورپ سے ہوتے آتے ہیں نا، افریقہ سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، وہاں کی آ کے تعریفیں کرتے ہیں، کہتے جناب مسلمان تو ہے ہی نہیں کم میں وہاں گیا، وہاں تو جو چیز ایک ساتھ کہنے کے جناب مولوی صاحب آپ کو میں جاپان کی بات بتاتا ہوں، وہاں تو ایسا ماحول ہے کوئی چیز اگر راستے میں پڑی ہوئی ہے تو کوئی اٹھائے گا نہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو دیکھ کے بھی ہڑپ لیتے ہیں۔ میں نے کہا ہڑپ کہہ رہا ہے، ان لوگوں نے ہماری تاریخ کو اپنا لیا ہے۔ کیوں تعریف کرتے ہو کفر کی؟ جناب صاحب وہاں یہ نظام ہے، وہاں یہ نظام ہے، وہاں سب سے بڑی بدنصیبی ان کی یہ ان کے پاس اسلام نہیں ہے۔ آج مولوی بھی تعریفیں کر رہے ہوتے، جناب میں یورپ کی گلیاں دیکھے، میں یورپ کی بتیاں دیکھ کے آیا، میں بڑا متاثر ہوا تھا۔ تو میرا بابا جی کیا فرماتا تھا کہ تو متاثر ہوا ہے، میں متاثر نہیں ہوا۔ بابا جی کیا فرماتے تھے، کہتے سنو یورپ کی بتیوں سے متاثر ہونے والے مجھ سے پوچھو میں کس سے متاثر ہوں۔ خدا کی قسم اس بات نے دل میں جگہ کر دی ہے۔ بابا جی کیا فرماتے تھے، او خدا کے بندو، اور آپ نے کبھی زندگی میں اپنی تقریر میں کسی کافر کا حوالہ نہیں دیا،
کسی انگریز کا حوالہ نہیں دیا, کسی انگریز کی کسی بات کا ہمارا نہیں دیا. اور آپ کہتے تھے, آخری بات ہے اور پورے خطبے کا یہ عنوان مزہ اسی کے اندر ہے, بابا جی فرماتے تھے, سنو میں کس بات سے متاثر ہوں, فرماتے سنو حضور کی وہ اونٹنی, توجہ ہے آپ کی, حضور کی وہ اونٹنی کہ جس پہ سرکار فتح مکہ کے دن مدینے سے مکہ آئے, اس اونٹنی کا نام قصوہ ہے. کیا نام ہے بولے؟ قصوہ. قصوہ اس اونٹنی کا نام ہے. حضور اس اونٹنی پہ بیٹھے تھے, فتح مکہ کا دن تھا, سرکار یوں جھکے ہوئے تھے, پلان کی لکڑی سرکار سے ٹکرا رہی تھی, حضور کے اندر عاجزی اتنی تھی. میرا بابا فرماتا سنو میں حضور سے, حضور کی سواری سے, میں تو حضور کی سواری سے نکلنے والے پیشاب سے متاثر ہوں, میں مدنی آقا کی سواری کا پیشاب سے متاثر ہوں. صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں, ایک بہت بڑا منافق حضور کے دراز گوش میں لیڈ کر دی, حضور کے دراز گوش میں لیڈ کر دی. وہ کیا کہتے ہیں, کتنی بدبو ہے, عشق یوں ہوتا ہے, پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتا. وہ شخص کیا کہتے ہیں, دیکھو سرکار کی سواری میں لیڈ کر دیا, کتنی بدبو ہے. سنو عشق تو صحابہ نے کیا ہے, تم تو انگوٹھے بھی دیکھ دیکھ کے چومتے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, تمہیں تو انگوٹھے چومتے ہی شرم آتی ہے. وہ صحابی کیا کہتا ہے, او بدبخت سن, جو تو نے بہترین خوشبو استعمال کی ہوئی ہے, تیری بہترین خوشبو سے حضور کی سواری کا پخانا بہتر ہے. تیری بہترین خوشبو سے حضور کی سواری کا پخانا بہتر ہے, جس سے محمد مصطفیٰ سوار ہے. عشق تو یوں ہوتا ہے, حضور بھی موجود ہے. صحابی نے نانا یہ تمہیں کیا کہتے, حضور سے پوچھو تو صحیح, پوچھنے کی بات کی بات ہے. عشق کے فیصلے اپنے یوں کرتا ہے. کاش ہمیں صحابہ والا عشق مصطفیٰ کا ایک ذرہ نصیب ہو جائے, ایک ذرہ نصیب ہو جائے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے. اللہ رب العزت میرا اور تمام کا جینا مرنا حضور کے عشق میں, حضور کی محبت کو بنائے. وما علیہ الا البلاغ.